اچھا، معاشرتی برائیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یورپین ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں بھی پریکٹیکل بہت چیزیں شامل جی کی گئی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں دار الحکم کے ایجوکیشن سسٹم میں بھی. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہر جتنے بھی پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم ہیں ان کو کم از کم جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے 4-5 سال تک کی جو ایجوکیشن ہے اس میں ایکٹیویٹیز کا رول زیادہ ہونا چاہیے بنسبت بہت 10-10 کلو کے بیگ اور بھاری بھر کے جو ہے کتابیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ میں اس پہ عرض کروں گا کہ دار ارقم اس پہ خاص عرصے سے کام کر رہا ہے، اور میں اس پہ ایڈ کروں گا کہ دار ارقم کے ریجنل ڈائریکٹرز نے اور کوئی ڈائریکٹرز نے تقریباً ہم نے 4-5 ممالک کے سکولز کا، کالجز کا اور اس طرح تعلیمی اداروں کو وزٹ کرنے کے لیے پروگرام بنایا. ہمارا پورا ایک وفد تقریباً 25-26 لوگوں کا پہلے ترکی گیا، اوکے. اس کے بعد ملائیشیا کے اداروں کو وزٹ کرنے کے لیے ہم وہاں گئے. ریسنٹلی تقریباً 3-4 ماہ پہلے ہمارا ایک پورا وفد جو تھا آفاق کے ساتھ دار ارقم کے ریجنل ڈائریکٹر جو تھے جاپان گئے، اور جاپان میں ہم نے بالکل انیشل سٹیج پہ جو 3-4 سال کے بچے تھے ان کے اداروں سے لے کے اسکول اور کالج تک کے اداروں میں ہم گئے. یعنی کہ صبح ہم مارننگ سے پہلے بھی پہنچے ہیں، آف ٹائم کے بعد بھی، اور پورا دن بھی. تو ہم نے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور اس کے مطابق اس سے پہلے الحمدللہ ہماری ایک اسکارلٹ سیریز کا پروگرام ہے جو کہ انیشل بچوں کے لیے ہے. اوکے. ابھی بھی آپ یہاں پہ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں نا کچھ جگہوں پہ کہ نیچے وائٹ بورڈ لگے ہوئے ہیں. جی بالکل، میں دیکھ رہی تھی. اس پہ وہ صرف اس لیے ہے کہ بچہ خود لکھے اس کو، یعنی یہ نہیں ہے کہ بچے کو سکھایا جائے گا وہ نیٹ پکڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ اس کو سختی نہ کریں، آپ اسے فری ہینڈ دیں، وہ سرکل بنائے، وہ ہاف سرکل کرے، اس کے موٹر نروز بہتر ہوں، وہ اسٹریٹ لائن لگائے، وہ ترچھی لائن لگائے، وہ زگ زیگ کرے. اس کی اپنی پریکٹس اور جو اعتماد ہوگا نا، یہ ہمارا تقریباً جو پلے، نرسری اور پریپ تینوں میں ہم اسکارلٹ کروا رہے ہیں. بالکل اور وہاں پہ بالکل رٹا نہیں ہے، اور ٹوٹل کنسیپچل سٹڈی ہے اس پہ، اور کسی طرح کا بھی مینٹل پریشر نہیں ہے بچوں پہ نا، ہیلدی ایکٹیویٹی کے بالکل فری ذریعے ہینڈ رکھا ہے ان کے لیے. اور یعنی کہ آپ دیکھیں نا پورے سال میں انہوں نے 12 ڈیجٹ کرنے ہیں، یعنی ایک پورا سال لگتا ہے ایک بچے کا، اور 12 ڈیجٹ اس میں ورڈ میکنگ کرے گا وہ، لیکن ڈیجٹ اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. الفابیٹ میں وہ اتنی لوگ کریں گے، باقی بس اس کی تربیت کے حوالے سے ہوگا، اس کی ٹریننگ جو چل رہی ہے اکیڈیمک بھی اور نان اکیڈیمک بھی، وہ دونوں ساتھ ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے یہ. اور وہ جو والدین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کو، وہ یقیناً اپریشیٹ کریں گے. یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے، کیونکہ ہم ماؤں کو سر بینگ اے مدر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس بات پہ ہوتا تھا اعتراض کہ دیکھیں ہمارے اپنے بچے کا وزن جو ہے وہ بمشکل کوئی 10-15 کلو ہے، اور 10 کلو کا اس کا بیگ ہے، تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے بچے کے ساتھ نا، کہ جیسے بھر کے دے دی ہیں کتابیں جبکہ اس کی نہ وہ ایج ہے نہ وہ اس کی کلاس ہے. ہماری پوری ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کو منیمائز کر سکیں، لیکن پرابلم یہ ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. چونکہ میں کم کر دوں گا نا، جو بچہ میرے پاس آئے گا وہ آ کے پریشان ہوگا، جو میرے پاس پڑھ رہا ہے وہ کسی دوسرے ادارے میں ٹرانسفر ہوگا، وہاں جا کے اس کے سبجیکٹ چینج ہو جائیں گے. جی ایسے ہی ہم نے ایس این سی تو بنا دیا ہے، لیکن بنیادی چیزیں اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کلاس میں ہم نے کتنا ویٹ رکھنا ہے، کتنے سبجیکٹ رکھنے ہیں. یعنی ہم 2-3 سبجیکٹ کو کلاس 1, 2, 3 میں مرج کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ پوری کتاب انہیں دی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ساری نہیں پڑھا سکتے. لیکن ہمارے سسٹم میں وہ شامل ہے کہ یہ کتابیں پڑھانی ہیں یا نصاب کا حصہ ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم ایس این سی سے بھی وہ اپروو ہو جائے. تو ہم اس کی کتابوں کے جو سبجیکٹ ہیں نا، پلے، نرسری، پریپ تک تو وہ ایک روٹین چلتی ہے، لیکن 1, 2, 3 میں بھی ہم کوشش کریں کہ اس میں بھی ہم سبجیکٹ کم کر سکیں. بالکل یہ بیسکلی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، چونکہ اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو ایس این سی جو گورنمنٹ کا پروگرام ہے، ہم اس سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو ہمیں اس کے مطابق بھی چلنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام کروایا جائے جو بچے ایزیلی اس کو پک کر لیں اور ان کو مینٹلی اسٹریس نہ ہو. ٹھیک ہے.